السلام علیکم، خوش آمدید کہتی ہوں دستان دنیا یوٹیوب چینل میں۔ پلیز سبسکرائب دس چینل اینڈ پریس دا بیل آئیکن۔ چلیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں ہم کہاں کے سچے تھے کی 4th ایپیسوڈ۔ اس نے چاہے کا کپ تھماتے ہوئے کہا، پھر واقعی باتوں کا رخ مڑ گیا تھا۔ رات کا کھانا میں نے وہیں کھایا تھا، مہرین کے علاوہ ڈائننگ ٹیبل پر سب تھے، گپ شپ کرتے تھے۔ میں نے اس ڈنر کو واقعی انجوائے کیا تھا۔ کھانے کے بعد دوبارہ چائے کا دور چلا تھا اور مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ مشیل کی ہنسی مزاح واقعی بہت اچھی ہے۔ وہ لطیفے سنا رہی تھی اور پورا ڈرائنگ روم قہقہوں سے گونج رہا تھا۔ وہ بڑی زبردست نقال تھی۔ رات کو 11 بجے کے قریب میں گھر واپس آیا تھا اور میرے دماغ پر مشیل چھائی ہوئی تھی۔ اس کے ہونے سے ہر چیز بہت مکمل، بہت رنگین نظر آ رہی تھی۔ میں سونے سے پہلے دیر تک اس کے بارے میں سوچتا رہا۔ تمہارے گھر والے تمہارے لیے کوئی رشتہ وغیرہ تلاش کر رہے ہیں؟ اگلے دن ہم دوبارہ ایک ریسٹورینٹ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے اس سے پوچھا تھا، یہ افواہ تم نے کہاں سے سنی ہے؟ اس نے بڑے آرام سے جلفریزی لیتے ہوئے کہا، نانی اماں نے بتایا ہے وہ کافی ریلائیبل سورسز ہیں تمہارے، مگر انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ رشتے ڈھونڈے نہیں جا رہے، خود آ رہے ہیں۔ لیکن مجھے اور میرے ماں باپ کو کوئی جلدی نہیں ہے۔ نہیں، انہوں نے مجھے بتایا تھا، مگر پھر بھی میں نے تم سے بات کرنا مناسب سمجھا۔ یاد رکھنا مشیل، جب شادی کے بارے میں سوچوں تو سب سے پہلے میرے بارے میں سوچنا۔ میں نے اسے سنجیدگی سے کہا۔ اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ پھیل گئی۔ کیا تم مجھے پرپوز کر رہے ہو؟ ہاں، میرا خیال ہے میں یہی کہہ رہا ہوں۔ چلو سوچیں گے تمہارے بارے میں۔ اس نے اپنی پلیٹ میں سلاد ڈالتے ہوئے کہا، بالکل، تمہیں صرف میرے بارے میں ہی سوچنا چاہیے۔ کچھ زبردستی ہے؟ اس کے چہرے پر ایک شرارت امیز مسکراہٹ تھی۔ ہاں، زبردستی ہی سمجھو بھائی، اگر پرپوز کرنا ہے تو قدا ڈنگ سے کرو۔ اس نے سلاد کھاتے ہوئے کہا تھا، باقاعدہ پرپوز تب کروں گا جب پاکستان ٹرانسفر ہوں گا، اور اس سے پہلے نہیں۔ پہلے کیوں نہیں؟ بس ویسے ہی یہ لمبی چوڑی منگنیوں پر یقین نہیں کرتا۔ بس جب پاکستان ٹرانسفر ہو جاؤں گا تو 1 ماہ پہلے منگنی کروں گا اور پھر شادی۔ یہ 2 سال پہلے کی جانے والی منگنیوں میں بڑے چکر پڑتے ہیں، بڑے جھگڑے ہوتے ہیں، اور میں یہ سب چیزیں نہیں چاہتا۔ میں نے اسے اپنی بات سمجھائی تھی۔ کافی دور کی سوچتے ہو تم؟ وہ میری بات پر مسلسل مسکرائی تھی۔ میں بھی جواب دیے بغیر صرف مسکرا دیا۔ کچھ دیر ہم دونوں خاموشی سے کھانا کھاتے رہے۔ پھر پتہ نہیں کیسے مہرین موضوع گفتگو بن گئی، اور اکثر ایسا ہی ہوتا تھا۔ مہرین کے لیے ہمیشہ ہماری گفتگو میں کچھ نہ کچھ گنجائش نکل آتی تھی۔ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ ہم اسی کے بارے میں بات کر رہے ہوتے تھے۔ پتہ نہیں تمہیں پتہ ہے مہرین آج کل کیا کر رہی ہے؟ اس نے اچانک مجھ سے کہا تھا اور میں اچانک کھانا کھاتے رک گیا۔ دادی اماں پہلے اس کی وجہ سے بہت پریشان رہتی تھی، مگر اب جو کام وہ کر رہی ہے اس کا انہیں پتہ چل گیا تو گھر میں طوفان آ جائے گا۔ میں تمہیں بتانا نہیں چاہ رہی تھی، مگر صرف اس لیے بتا رہی ہوں کہ تم دونوں کی اچھی خاصی دوستی ہوا کرتی تھی، شاید تم اسے ہی کچھ سمجھا سکو۔ اس کے لہجے میں تشویش تھی۔ کیا کر رہی ہے وہ؟ میں نے پریشان ہو کر پوچھا۔ اس نے نظریں چراتے ہوئے کہا، آج کل یونیورسٹی میں اس کا افیئر بہت مشہور ہے۔ پچھلے کافی عرصے سے وہ کئی لڑکوں کے ساتھ پھرتی رہی ہے، مگر اب کافی عرصے سے وہ ایک لڑکے کے ساتھ رہتی ہے۔ وہ کئی لڑکوں کے ساتھ پھرتی رہی ہے، مگر اب کافی عرصے سے وہ ایک لڑکے کے ساتھ رہتی ہے۔ وہ دونوں سارا دن کلاسز اٹینڈ کرنے کی بجائے یونیورسٹی کے لان میں بیٹھے رہتے ہیں یا پھر ہوٹلنگ کرتے رہتے ہیں۔ اس لڑکے کی شہرت بھی اچھی نہیں ہے، مگر مہرین کو پتہ نہیں اس میں کیا نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ پریشانی و شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ آخر کو وہ میری کزن ہے اور یونیورسٹی میں یہ بات سب جانتے ہیں۔ میں نے بھی ابھی تک یہ بات دادی سے چھپائی ہے نا، کہ وہ مجھے کہتی رہتی ہیں کہ میں مہرین کے بارے میں کچھ انہیں بتاتی رہوں، مگر مجھے یہ اچھا نہیں لگتا میں اس کی جاسوسی کرتی پھروں۔ اس لیے میں دادی کے سامنے تو سب اچھا ہے کا ڈونگر چائے رکھتی ہوں، مگر در حقیقت وہ بہت پریشان ہوں۔ جلد بدر یہ بات گھر تک پہنچ جائے مگر وہاں ایک ہنگامہ برپا ہو جائے گا۔ مجھے مہرین کی فکر ہے، اس کی پرواہ ہے، مگر وہ یہ بات نہیں سمجھتی۔ پلیز تم ایک بار اس سے اس سلسلے میں بات ضرور کرو، اس نے منت بھرے انداز میں کہا تھا۔ لیکن مشن میں اس سے کیا کہوں گا؟ پھر وہ ہماری جو تھوڑی بہت دوستی تھی اب وہ نہیں ہے۔ اب وہ مجھ سے زیادہ بات بھی نہیں کرتی۔ میں نے اپنی پوزیشن واضح کی تھی۔ پھر بھی اسود تم اس سے بات تو کرو۔ مشل تو خود اس سے بات کیوں نہیں کرتی؟ اسود کبھی بھی میری بات پر عمل نہیں کرے گی، وہ مجھے اپنا دشمن سمجھتی ہے۔ ٹھیک ہے،
پھر میں تمہیں اس کے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جو آدمی غلطی کرے اسے ٹھوکر لگنی ہی چاہیے. اگر وہ خود اپنی عزت کی پرواہ نہیں ہے تو تم یا میں اسے کیا سمجھائیں گے. میں نے فیصلہ کن انداز میں کہا تھا مگر وہ میری بات پر بگڑ گئی تھی. یعنی تمہارا مطلب ہے کہ ہم اسے کنویں میں گرنے دیں؟ کم از کم میں تو ایسا نہیں ہونے دوں گی، اور مجھے تم سے بھی بڑی مایوسی ہوئی ہے. اسد، میرا خیال تھا کہ تم اتنی خود غرضی نہیں دکھاؤ گے، اور وہ بھی مہرین کے معاملے میں. ٹھیک ہے، میں اس سے بات کروں گا. میں نے ایک دم ہتھیار ڈال دیے تھے. وہ مہرین کے لیے پریشان تھی اور پریشانی مجھے اچھی لگی تھی. اور لوگ کہتے ہیں اب دنیا میں اچھے لوگ نہیں ہوتے. میں نے کھانا شروع کرتے ہوئے سوچا تھا. میں نے ابھی تک یہ بات دادی سے چھپائی ہے، حالانکہ وہ مجھے کہتی رہتی ہیں میں مہرین کے بارے میں سب کچھ انہیں بتاتی رہوں، مگر مجھے یہ اچھا نہیں لگتا کہ میں اس کی جاسوسی کرتی پھروں. اس لیے میں دادی کے سامنے تو اسے بڑے اچھے کا ڈھونگ رچائے رکھتی ہوں، مگر در حقیقت وہ بہت پریشان ہوں. جلد بدر وہ یہ بات کر پہنچ جائے گی، پھر وہاں ایک ہنگامہ برپا ہو جائے گا. مجھے مہرین کی فکر ہے اور اس کی پرواہ ہے، مگر یہ بات نہیں سمجھتی. پلیز تم ایک بار سلسلے میں اس سے بات ضرور کرو. میں نے اس میں منت انداز میں کہا. لیکن ٹھیک ہے، میں اس سے بات کروں گا. اگلے چند دن میں واپس جانے کی تیاری میں مصروف رہا. مہرین سے نہیں مل سکا. جس رات مجھے لندن واپس جانا تھا اس رات میں مشل کے گھر گیا تھا. مشل سے ایک دن پہلے ہی مل چکا تھا کیونکہ اسے اپنی خالہ کی بیٹی کی شادی میں شرکت کے لیے کوٹا جانا تھا. نانی ماں سے ملنے کے بعد میں نے ان سے مہرین کے بارے میں دریافت کیا تھا. اپنے کمرے میں ہوگی، اس کا کوئی ٹھکانہ نہ. اس کا کون سا ٹھکانہ ہے؟ انہوں نے کہا. پھر میں ذرا اس سے مل کر آتا ہوں. ہاں جاؤ، مل آؤ. میں اوپر کی منزل پر چلا آیا. آہستہ سے میں نے اس کے دروازے پر دستک دی تھی. چند لمحوں تک خاموشی رہی. پھر اس نے دروازہ کھول دیا تھا. مجھے دیکھ کر حیران رہ گئی تھی. سویٹ شلوار کرتے میں دوپٹے سے بے نیاز، وہ کوہنیوں تک آستینے چڑھائے ہوئے غلاف معمور مجھے اچھی لگی تھی. آئیں اپنی حیرت پر قابو پاتے ہوئے اس نے مجھے اندر آنے کا راستہ دیا تھا. میں اندر چلا گیا. سادہ سا بے ترتیب کمرہ اس کی اپنی شخصیت کا عکاس تھا. کمرے میں ایک کارپٹ بچھا تھا اور اس پر کشن رکھے ہوئے تھے. سائڈ کی دیوار میں لگے ہوئے رقص کتابوں سے بھرے ہوئے تھے. کارپٹ کے اوپر کونے میں کچھ کتابیں پڑی ہوئی تھیں، کچھ کاغذات اور فائلیں بھی تھیں. کمرے کے وسط میں رکھی ہوئی تپائی پر چائے کا بھرا ہوا مگ پڑا ہوا تھا. دیواریں چھوٹی بڑی پینٹنگ سے سجی ہوئی تھیں. دیوار کے پاس رکھے ہوئے اسٹیریو میں بہت مدھم آواز میں کوئی انگلش سانگ بج رہا تھا. میں نے کمرے کا تفصیلی جائزہ لے لیا تھا. وہ اتنی دیر میں کشنز پر پڑا ہوا دوپٹہ اٹھا چکی تھی. اچھا ہے تمہارا کمرہ، کافی عرصے بعد دیکھا ہے میں نے. اس نے میرے تبصرے پر کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا. کیا بیٹھنے کے لیے نہیں کہو گی؟ بیٹھیں. اس نے ایک کشن اٹھا کر میری طرف بڑھا دیا. میں آج واپس جا رہا ہوں، سوچا تم سے بھی ملتا چلوں. کارپٹ پر بیٹھتے ہوئے میں نے کہا. میں جانتا تھا کہ وہ حیران ہوگی، کیونکہ وہ پہلے بھی میں اسے خدا حافظ کہنے نہیں آیا تھا. میں نے اسے دیکھا تھا، وہ بہت اچانک ہم دونوں کی نظر ملی تھی. بہت عجیب سا احساس ہوا تھا. اس کی نظر بہت اندر تک اتر جانے والی تھی. ایسی آنکھوں کو آپ آسانی سے نظر انداز نہیں کر سکتے. میں نے دوبارہ اس کی طرف نہیں دیکھا تھا. میں جانتا تھا کہ وہ مجھے دیکھ رہی ہے اور میں اسے نظر نہیں ملا سکتا تھا. کیا مصروفیات ہے تمہاری؟ میں نے بات شروع کرنے کی کوشش کی. کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ آپ جو بات کرنے آئے ہیں وہی کریں؟ اس کا قیاس غضب کا تھا. تم جانتی ہو کیا بات کرنے آیا ہوں؟ میں نے اس سے پوچھا. مجھے غیب کا علم نہیں آتا، اس نے بے تاثر انداز میں کہا تھا. میں نے گہری سانس لی. مہرین کے بھی ہم اچھے دوست ہوا کرتے تھے، اور میں اب بھی تمہیں اچھا دوست ہی سمجھتا ہوں. اس لیے تمہیں نصیحت کر رہا ہوں. ایسا کوئی کام مت کرو جس سے تمہاری عزت پر حرف آئے. تم بہت اچھی ہو اور میں چاہتا ہوں کہ تم یہ سب اچھا ہی سمجھیں. میں جانتی ہوں میں اچھی ہوں، اور مجھے اپنی اچھائی ثابت کرنے کے لیے آپ کے یا کسی اور کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے، اور میں ایسا کوئی کام نہیں کر رہی جس سے میری عزت پر حرف آئے. اس کا انداز بہت پرسکون تھا. اور یہ جو تم فضول لڑکوں سے دوستی کیے ہوئے ہو، یہ کیا ہے؟ کیا اس سے تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا؟ میں نے بلاخر دو ٹوک بات کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، مگر اس کے
اطمینان میں رتی بھر بھی کمی نہیں ہے۔ یہ وہ خاموشی سے مجھے دیکھتی رہی اور پھر بولی، ہر انسان کو حق ہے کہ دوسروں کے بارے میں رائے دے، ضروری نہیں ہے جو آپ کو فضول لگے وہ مجھے بھی لگے، اور مجھے لوگوں کی کافی پہچان ہے، میں اتنی میچور ہو چکی ہوں کہ یہ طے کر لوں کہ کون اچھا ہے یا برا۔ لیکن لڑکوں سے دوستی کیا ضروری ہے؟ اگر لڑکوں سے دوستی ضروری نہیں ہے تو پھر آپ سے بھی نہیں ہونی چاہیے۔ میں لاجواب ہو گیا تھا۔ دیکھو، اگر اس قسم کی کوئی خبر گھر پہنچ گئی تو تمہیں اس سے بہت نقصان ہو سکتا ہے۔ میں نے اسے دھمکایا تھا۔ پہلی دفعہ اس کے چہرے پر تاثرات بدلی تھی۔ خبردار کرنے کے لیے شکریہ، مگر یہ اسود علی آپ میرے گارڈین ہیں، نہ گاڈ فادر، اور نہ ہی میں آپ سے کوئی مشورہ مانگا ہے، اس لیے آپ یہ مشورے اپنے پاس رکھیں۔ آپ ملنے کے لیے آئے ہیں اور آپ کا شکریہ۔ وہ صاف الفاظ میں مجھے جانے کے لیے کہہ رہی تھی۔ میں کھڑا ہو گیا، اس سے زیادہ انسلٹ میں برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ کچھ کہے بغیر میں کمرے سے باہر نکل آیا۔ اس رات پاکستان سے لندن کی فلائٹ میں مہرین کے بارے میں ہی سوچتا رہا۔ جن لوگوں کو خود اپنی پرواہ نہیں ہوتی، کوئی دوسرا ان کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ یہی غلطی اس کے باپ نے کی تھی، یہی غلطی وہ کر رہی تھی۔ اچھا ہوا خالہ نے اس کے لیے اپنی زندگی برباد نہیں کی۔ میں نے سونے کے لیے آنکھیں بند کرتے ہوئے سوچا تھا۔